تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے۔ تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، اور کہتا ہے
ذہن اور تمہاری عقل کا برتر انتہائی چھوٹا ہے، اور خدا ذوالجلال کی ذات بہت بڑی ذات۔ تو جب انسانیت اس ذات کے بارے میں جو ذات انسان بن کر تشریف لائی، اور میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، اگر اس انسان کو اشرف المخلوقات کا اعزاز ملا ہے تو کملی والے کے صدقے ملا ہے نا، کہ سرکار بھی انسان بن کے تشریف لائے۔ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہ ہوتے تو پھر یہ شرافت، کرامت، اعزاز و تکریم کا تاج انسان کے سر پہ نہ رکھا جاتا۔ لیکن حیرانی اس بات پہ ہے کہ لوگوں کو یہ نعمت پسند نہیں ہے کہ ہماری انسانیت کے سر پہ رکھی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور تو انسان ہے۔ یہ بات خطیب کی خطابت کی بات نہیں کرتا، میں باعث کے باعث کی بات نہیں کرتا، میں مقرر کے تقریر کی بات نہیں کرتا، میں کتب کا حوالہ پیش کر سکتا ہوں کہ صاف کتب کے اندر لکھا گیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں مانتے ہیں۔ تفسیر جہنی جلد اول سے مسئلہ 100 لکھا گیا الفاظ میں کہ ان کو بشر ماننا ایمان نہیں ہے۔ انوار طویل سفر فرعون میں صاف لکھا ہوا ہے جو شخصیت آدم سے بھی پہلے ہو اور اس کو بشر کیسے مان سکتے ہیں؟ تو جو انسان ہی نہ مانے رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب آپ بتائیے وہ انسان کو اشرف المخلوقات سمجھے گا؟ میری سمجھ میں اشرف المخلوقات انسان تبھی جو ہے نا کہ سرکار انسان بن کے تشریف لائے، اور اگر سرکار انسان نہیں ہے تو پھر انسان کو اشرف المخلوقات بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ اس شخصیت کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، جو شخصیت انسانوں میں پیدا ہوئی، جو شخصیت انسانوں کے اندر گئی اور جوان ہوئی، اور جس شخصیت کا رہنا سہنا انسانیت میں تھا، لوگوں نے ان کو انسان نہ سمجھا اور کیا کہنے لگے کہ یہ تو خدا ہے، اور اگر ان کو خدا سمجھا جائے تو عین اسلام ہے، عین ایمان ہے۔ ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے مقالات شیخ قادری، اس میں صاف لکھتا ہے کہ ہمارے میں ایسے سیدھے سادے لوگ ہیں، لوگوں کے سامنے نعت خوان مقرر پڑھتے ہیں محمد خدا ہے محمد، اور وہ آگے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس قوم کا نقطۂ نظر اس شخصیت کے بارے میں غلط فہمی کرنے والی ہو تو وہ کیا خدا کو پہچان لیں گے؟ قطعاً نہیں۔ اور اسی وجہ سے میرے کو توحید اچھی نہیں لگتی۔ توحید تمام عقائد کی بنیاد ہے، تمام عقائد کی اساس ہے، تمام عقائد کی یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر انسان کی اس عقیدے کے اندر ہی کمزوری ہے، باقی عقائد اسے فائدہ نہیں دے سکتے۔ آگے دیکھیے
کہ توحید کے حوالے سے ان لوگوں کے پاس کوئی مصنف کلام نہیں ہے. حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتح الرحمانی جو فرید السلام سے چھپی ہے صفحہ 415 میں لکھا ہے جس دل کے اندر بدعت ہے وہ خدا کی طرف توجہ نہیں کرتا. اس دل کے اندر بولو جس دل کے اندر بدعت ہے وہ خدا کی طرف توجہ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں توحید سیمینار کا منانا آسان ہے. توحید سیمینار کے حوالے سے بینر عائزہ کرنا آسان ہے. توحید سیمینار کے حوالے سے اشتہاروں کو چھپوانا آسان ہے. لیکن توحید کو ماننا آسان بات نہیں ہے. میرا دوست توحید سیمینار ہر سال لاہور میں کروائے اور امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے کہ ہم توحید کو ماننے والے ہیں. میں نے کہا میرے دوست تو نے خیال نہیں کیا اپنے مسلک کی طرف. تیرے مسلک کے بڑے والوں نے لکھا ہے لفظ توحید محمد کی بنیاد ہے. لفظ توحید نبوت کی گستاخی ہے. اگر تجھے دیکھنا ہے اپنی کتاب اٹھاؤ مفتی اقتدار البیری اور عطائے الحمدیہ فی فتاوی البیریہ اس میں صاف ذکر لکھا ہے کہ لفظ توحید وہابیوں کی ایجاد ہے. میں بڑے ادب سے کہوں گا جناب ڈاکٹر اشرف جلالی سے کیا آپ وہابی ہو چکی ہے یا اپنے مسلک کو غیر عام کہہ چکے ہیں؟ آپ کا مسلک کہتا ہے کہ توحید کا لفظ وہابیوں کی ایجاد ہے لیکن آپ توحید کو بڑے پیمانے کے اوپر شائع کرتے ہیں. بڑی موٹی سرخی کے ساتھ بڑے جلی حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے عقیدہ توحید سیمینار. کیا آپ وہابیت میں قدم رکھ چکے اپنے مسلک کو غیر عام کہہ چکے؟ چلو ایک آدمی کی بات ہوتی میں چھوڑ دیتا یار ایک آدمی بھول بھی سکتا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں مفتی احمد نیلوی کو جس میں رسائل نگریہ صفحہ 261 میں لکھا ہے صفحہ 255 میں لکھا ہے کہ نجات کا مدار توحید پہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں نجات کا مدار؟ یہ آپ کو توحید سمجھانی ہے اور اس وقت تک توحید سمجھ نہیں آئے گی جب تک توحید کا دشمن سمجھ رہا ہے. پھر پتہ چلے گا توحید کیا چیز ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک آدمی کی بات ہوتی ہم خاموش ہو جاتے کہ اس کو جو ہے نا وہ بھول کے نسیان بنائے کوئی نہ ہوگا. لیکن ایسی بات نہیں. اس کا ابا مفتی احمد نیلوی لکھتا ہے وہ کہتا ہے جناب نجات کا مدار توحید پہ نجات کا مدار توحید پہ. پھر آگے توحید کا مذاق اڑانے کے لیے اس توحید کی اہمیت کو گرانے کے لیے یہی مفتی احمد نیلوی نور عرفان صفحہ 788 میں لکھتا ہے شیطان بہت بڑا موحد ہے. یہی آدمی توحید کی اہمیت کو گرانے کے لیے تفسیر نیلوی میں وہ صفحہ 72 میں لکھتا ہے کہ موحد ہونا کوئی گناہ نہیں. موحد تو ابلیس بھی تھا. بھائیوں اگر توحید ابلیس کو گراتی ہے اگر توحید اس ابلیس کو بھی سمجھ آ گئی اگر شیطان بھی موحد ہو گیا تو کیا توحید کی اہمیت گری رہے گی؟ آپ یہی کہیں گے کمال کیا توحید کی اہمیت کیا نظر آتی ہے. آگے یہ دو آدمیوں کی بات ہوتی شاید کوئی بھی وہ خبر ہو جاتا. ان کے مسلک کا بڑا آدمی مولوی فیض احمد اویسی بہاول پور کا رہنے والا اس نے ایک کتاب لکھی ہے بے ادب بے نصیب. اس کا سبق 30 میں لکھتا ہے کہ شیطان بھی موحد تھا. اتنی بات ہوتی پھر بھی خاموشی اختیار کی جاتی تھی. لیکن اس نے اپنی کتاب ابلیس طالبان کے سبق 16 پہ لکھا ہے کہ شیطان رئیس الموحدین ہے. کیا ہے شیطان؟ کیا ہے شیطان؟ لوگوں کیا لکھا ہے؟ شیطان رئیس الموحدین ہے. مولوی احمد رضا خان نے اپنی کتاب الامن والمولا اس کے صفحہ 223 پہ لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راس الموحدین. کیا لکھا ہے؟ راس الموحدین. اسی صفحہ میں لکھتا ہے سید الموحدین. اور ادھر شیطان کو کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ رئیس الموحدین. طالب علم بھائیوں سے بات عرض کروں گا ایک لفظ راس ہے ایک لفظ رئیس ہے. انہوں نے راس الموحدین کا
और सिफत मुशब्बह के अंदर इसके अंदर तमाम का माना पाया जाता है। आप कहेंगे बोलते लफ्जों के अंदर वाली से बात समझाओ, मैंने कहा समझो, रासुल मुवाहिदीन का रकम छोटा है, रईसुल मुवाहिदीन का रकम बड़ा है। जिस तबके में शैतान को बड़ा रकम दिया हो कि वो रईसुल मुवाहिदीन है और रहमत कायनात को रासुल मुवाहिदीन का रकम दिया हो जो छोटा रकम है। अब आप बताइए ये लोग तौहीद मानते हैं? बोलिए तौहीद मानते हैं? इन लोगों ने ये नहीं कहा डॉक्टर से बड़ी इंतहाई माजरत के साथ कहूंगा, आप लोग तौहीद के नाम पे सेमिनार जरूर करिए, हमें इस पे रोक नहीं है। जो खुदा की तौहीद को रद्द करना हर एक का काम है। हर एक मुसलमान खुदा की तौहीद का रद्द का बजाय हर एक मुसलमान खुदा की तौहीद का आलम रहा है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए, इतनी बात अपने मानने वालों को भी बताइए कि तौहीद हमारी चीज नहीं है, हम इस तौहीद के मानने वाले नहीं है। तौहीद वहां भी अकीदात है, तौहीद को कारे निजात भी नहीं है, तौहीद को शैतान को भी आती है, बल्कि शैतान रईसुल मुवाहिदीन है। इसलिए ये भी बताते चले जाइए कि तौहीद से हमारा ताल्लुक हो, तौहीद से हमारा ताल्लुक हो नहीं। आप कहोगे यार इन बातों को करने की जरूरत क्या? देखिए, एक आदमी मुसलसल धोखा दे रहा हो, लोगों बोलेंगे कि हम तौहीद मानने वाले, लेकिन मुनाफिकीन की तरह वैना खरौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना नहनु मुस्तहज़िऊन। जब अपनों के पास जाते थे ना, कहते थे हम तो आपके साथ हैं, तो वो लोग पूछते थे यार तुम हमारे साथ हो? कल मुसलमानों के पास बैठे हुए उनकी बोली बोल रहे थे और कहते थे हम उनसे मजाक करते हैं, असल तो तुम्हारे साथ है। बेआईन ही ये नजरिया अहले बातिल का है। दो किस्म के नजरिया आप रखते हैं, एक नजरिया अपनी आवाम के लिए, एक नजरिया अपने गैर के लिए, अपनों के अलावा लोगों को बताने के लिए।
مقالات قاسمی کو دیکھیے، اس مقالات قاسمی میں بھی اور اس اعلان کلمت اللہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا نے ان بزرگوں کو، اولیاء کو، نیک بندوں کو خوش ہو کر خدائی دے دی ہے۔ کیا دی ہے؟ خدا تو وہی ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی خدائی خدا نے ان کو بھی دے رکھی ہے۔ خدا نے اب یہ جہاں کہیں ہے وہیں سے ہماری بات سنتے ہیں، جہاں کہیں ہے وہیں سے ہمیں دیکھتے ہیں، جہاں کہیں ہے وہیں سے ہماری امداد کرتے ہیں، جہاں کہیں ہے وہیں سے ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جو عقیدہ کل مشرکین مکہ کا تھا، آج وہی عقیدہ ان کا بھی ہے۔ توجہ کیجئے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ قرآن سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے جب مشرکین مکہ کے سامنے صرف خدا کی وحدانیت کی بات کی جاتی تھی، مشرکین مکہ کا جو ہے وہ دل تنگ ہو جاتا تھا، اور ان کے چہرے کے اوپر ایسے جناب غمی کے آثار نظر آتے تھے، اور جب کہا جاتا تھا کہ نہیں جناب خدا کے علاوہ یہ خدا نے کیا ہے، وہ چہرہ ان کا خفتہ نظر آتا، خوش ہو جاتے تھے۔ اور یہی بات میں نہیں کہتا کہ یہ مسلک کے لوگ اپنے ان بزرگوں کے لیے مانتے ہیں۔ آپ دیکھیے تفسیر دنیا میں قرآن کی بھاپن اٹھا کے یہ غلام رسول صحیح لکھتا ہے۔ آج ہمارے لوگوں کا حال بھی یہی ہے، ہمارے جوہرا کا حال کیا ہے؟ ان سے جب کہا جائے کہ خدا نے یہ کام کیا ہے، خدا کا منہ وہ کار ہو گیا ہے، یعنی ان کا منہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، انتہائی افسردہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ یہ جی فلاں فلاں بزرگ نے کیا ہے تو پھر چہرہ کھل جاتا ہے، واہ بھائی واہ۔ تو گویا خدائے ذوالجلال سے بڑھ کے بزرگوں کے کمالات کو جانتے مانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ خدائے ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا وتیرہ تھا کہ خدا اکیلا کرے تو وہ خوش ہو، بولو بولو وہ خوش ہو، اور اگر ساتھ دیگر بھی شامل کر دیے جائیں تو پھر خوش ہو۔ آج حال یہی ہو، پھر آپ کہیں گے کہ یہ موحد ہے، ان کو توحید آتی ہے، اور اگلی بات کہتے چلا جاؤ اقتصاد کے ساتھ انتہائی اقتصاد سے یہ بھی کہتے چلے جاؤ کہ اس توحید سیمینار کا مقصد کیا ہے، اس توحید سیمینار کی ضرورت کیا ہے؟ محض ہمارے اکابر کو بدنام کرنے کی کوشش، محض ہمارے اکابر میں اٹھانے کی کوشش، اور ساری ناتمام ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ مطالعہ نہیں رکھتے، ہمیں علم نہیں ہے، ہم تمہاری چلاکیوں کو جانتے نہیں ہیں، ہمیں تمہاری کوششوں کا پتہ نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ تم کیا چاہتے ہو، سب جانتے ہیں، تمہاری ان ساری کاوشوں کوششوں پہ نظر ہے، خاموش کیوں ہے؟ ہم ہیں خاموش کہ مرحم نہ ہو عالم کا نظام، اور یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت گفتار نہیں ہے۔ ہماری خاموشی اور ہے، ان کا گمان کچھ اور ہے۔ ہمارے حضرات کا ایک ذہن یہ ہے کہ یار فتنے فساد سے بچنا چاہیے، فساد کی ضرورت نہیں، فتنے کی ضرورت نہیں، اتنا ہو سکے بھائی چارے کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے۔ لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیں، پھر آپ یہ